अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मामले की प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश रही है कि हर बार आपको उस वैरायटी उस पर्सनालिटी से मिलें जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू कराएंगे वो एक बदीन की एवर ग्रीन पर्सनालिटी शुमार है, जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। वो अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, अच्छे सियासतदान भी और अपनी कौम के बड़े बेहतर तो वन एंड ओनली बदीन की पर्सनालिटी डॉक्टर अब्दुल अजीज़ इमर साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चले को इस पर्सनालिटी तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दे दिया। अच्छा साहब, आज हम बदीन आए तो हमारे नाज़रीन, आपके चाहने वाले, आपको सुनने वाले यहाँ मुल्क से बाहर यही सुनना चाहते हैं कि बदीन सिटी की जो स्टोरी है वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। बदीन पुराना तारीखी शहर है जी जी। ये पहले हैदराबाद का तहसील था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको ज़िला बनाया और इस वक्त बदीन सबसे आयल भी बदीन से निकलता है, गैस भी बदीन से निकलता है। सही। और बदीन बहुत खुशहाल है, लेकिन बदीन के लोग बहुत गरीब हैं। तो एक तो उनकी सही रायती नहीं मिलती। सही, बिल्कुल। बाकी ये है कि बदीन के लोग बाशऊर हैं, बहादुर हैं। और ये है कि बदीन की अगर नुमाइंदगी असेंबली में जो जाती है जी जी, वो बेचोर, बहादुर और पैसे के चक्कर वाली नहीं हो। हाँ सर, इस डिटेल में चलेंगे हम, पूरा बदीन पे हमारी बात होगी। दूसरी बात ये कि आपने यहाँ पर रह कर अपनी सियासत को या अपने आवाम के हिसाब से सोशल एक्टिविटी के हिसाब से जो आपका जो ये ज़िंदगी का सफ़र था, क्योंकि ये कामयाब सफ़र था, इनमें से जो बहुत सारे आपने तकलीफ़ें भी देखी, इनके दुख भी देखे, इनके सुख भी देखेंगे, वो जो आपका लम्हा था वो थोड़ा आपको बताएं। मैं सियासत मेरी इंटरमीडिएट कॉलेज से शुरू हुई होती थी, अभी तक चल रही है। सही। मैं जेल भी गया हूँ 2 दफ़ा और तशद्दुद भी हुआ है मेरे। सही। लेकिन जेल लंबा अर्सा नहीं, 1.5 महीने तक, 20 दिन तक, सही। 30 दिन तक। MRT की जो तहरीक चली थी उसमें मेरा ये रोल था। तब मैं रसूलत फरी जो की अवामी तरीके था। सही। तो बदीन से जो भी लोग लेके जाता था हैदराबाद में गिरफ्तारी दिलवाते, तो जरूर हमारे दोस्त थे। सही। तो आखिर में पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारियाँ ख़त्म हो गई। सही। लेकिन अवामी तहरीक की और सरवरी जमात की गिरफ्तारियाँ ख़त्म थी। सही। होता था बाहर बंदे कम हो जाते थे, और मुझे LMC में बोलते थे बैग ले आओ, अभी तुम गिरफ्तारी दो। सही। लेकिन कोई न कोई बंदा आ जाता था, आ जाता। इसी वजह से 1 साल 2 साल देर से बाकी सियासत से कितनी दरकन, सियासत से इतना प्यार, सियासत से इतनी मोहब्बत, इसकी असल क्या वजह है? क्या सियासत आपका ख्वाब था, जहाँ अपनी आवाम के हिसाब से आपने सियासत में कदम रखा है? इतनी क्यों सियासत से मोहब्बत? सियासत से नहीं मेरा लगाव था। अच्छा। नहीं, मेरी हालत थी। सही। मैं लोअर मिडिल क्लास का बंदा था। मेरे वालिद की 100 एकड़ ज़मीन थी। सही। हम गांव में रहते थे। वहाँ से सियासी तरबियत जो मेरी हुई वो रसूल बख्श फली जो की नजरात से मुतासर होके सही। उसका लिटरेचर मैंने पढ़ा। सही। सिंध से ज़्यादा देखी, महसूस की कि ये हो रही है। फिर मैंने फील किया कि मुझे एज ए पर्सन उसमें रोल अदा करना चाहिए। ये तो कभी ख्याल ही नहीं था कि हम इक़्तिदारी पॉलिटिक्स में आएंगे। हाँ, हमारे तो बड़े ख्वाब थे अजीम के, इनकलाब लाएंगे, जागीरें ख़त्म करेंगे, सरमादारी ख़त्म करेंगे और सिंध में हर इनकलाब लाएंगे। ये सियासत से पहले की आपकी सोच थी? पीपल्स पार्टी से पहले की सोच। सही। तो उसमें
ہم نے دنیا کے جو بھی علم تھے وہ پڑھے، مارکسزم پڑھا، لیننزم پڑھا، بالکل فکر موجودن پڑھا، صحیح، سندھ کی تاریخ پڑھی، سندھ کی شاعری پڑھی، سندھ کے ادب اور فلسفے کا مطالعہ کیا، رسول بخش پلیزے کی بہت کتاب، بہت لٹریچر ہے وہ پڑھا. پھر اس سے ہم نے بولا یہ زندگی کرنی چاہیے سیاست کے لیے، اور کوئی سیاست پہ آدمی نام پیدا کر کے. وہ ایسا زمانہ تھا کہ ہم مرنے کے لیے بھی تیار تھے، ہمارے سے جو بھی مشکل کام کرواتے وہ ہم کرتے. اچھا، اتنی شدت سے اتنی محبت کرنے کے بعد آپ نے سیاست میں کیا سیکھا؟ سیاست جب تک وہ انقلابی سیاست رہی نہیں، پوری دنیا میں نہیں رہی، اسپیشلی جب رشیا کا ڈویژن ہوا گورباچوف کے زمانے میں، صحیح، پوری دنیا میں انقلابی اور نیشنلسٹ تحریکوں کو رشیا سپورٹ کرتا تھا. رشیا کے ٹوٹنے کے بعد وہ لائن کٹ گئی. صحیح. اور چائنا تو اس ٹائم پہ اتنی طاقت نہیں تھی. چائنا اب بھی دنیا کے معاملات میں کم بڑھتا ہے. صحیح. وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی معیشت کو اتنے پر لڑائی جھگڑے سے بہت دور ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو پھر یہ ہوا کہ سپورٹ بند ہوئی. جی جی. تو انقلابی تحریکیں جو تھیں پنجاب میں بھی تھی، کراچی میں بھی تھی، ہر جگہ پہ تھی، وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلی گئی. لیکن پنیر صاحب جب تک زندہ تھا وہ کسی نہ کسی بات میں سے متحد تھا، لیکن وہ پہلے والی باتیں نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب شاپ میرے کا اشارہ نہیں بتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے اسٹارٹ کریں گے جہاں سے چھوڑ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. آج ہمارے پروگرام میں بدین کی ایک ایور کی پرسنالٹی بہترین شخصیت کے مالک ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب آج ہمارے پروگرام میں مانے. ہم چلیں گے اپنے پروگرام کو وہیں سے اسٹارٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں اب کی کنڈیشنز میں، آنے والی الیکشن کے پیچھے ہم بات کریں گے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو اپوزیشن کا سلسلہ لے کر، آزادانہ سلسلہ لے کر آپ کھڑے ہوئے، چلو آپ جیت بھی جاتے ہیں، الیکشن ون بھی کر جاتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی عوام کے لیے وہ چینج کر پائیں گے جو آپ نے اپنے مائنڈ میں سوچا ہے؟ میرے خیال میں اگر جیت گئے اور ہمیں سندھ اسمبلی میں کوئی اچھا پلیٹ فارم ملتا ہے تو جو سندھ دوست بھی ہو، عوام دوست بھی ہو، تو میرے خیال میں ہم وہ خدمت کر پائیں گے اور انشاءاللہ کریں گے. اچھا، آپ دکھائیں گے. کمال خان چاند کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے، وہ اچھا سیاستدان بھی ہے، اچھا انسان بھی ہے اور اپنے عوام کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. لیکن ایک کمال خان چاند پاکستان کی معیشت کی زیرو لیول کی کس کس چیز کو سنبھال پائے گا؟ میں بدین کی بات کروں گا، کیونکہ کمال خان پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم یا گورنر یا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ایم پی اے کا ہے. اگر کہیں اچھی جگہ جیتنے کے بعد ایڈجسٹمنٹ ہوئی اچھے گروپ سے تو میرے خیال میں وہ بدین کی بہتر ہے. اچھا، ایم پی اے کی بات پہ آتے ہیں، تو اگر ایک ایم پی اے اپنی عوام کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اگر کچھ کرنا چاہے تو ایک ایم پی اے کس حد تک کر سکتا ہے؟ ہمیں تو بہت کچھ کر سکتا ہے. بالکل بہت کچھ کر سکتا ہے. نیک نیت ہو اور کرپٹ نہیں ہو، صحیح، اور عوام کا درد رکھتا ہو. صحیح. یہ 4-5 چیزیں اس کو اگر ہوں تو بہت خدمت کرتا ہے، خدمت کر سکتا ہے، کیونکہ خدمت کا ایک طریقہ نہیں ہے. صحیح. عبدالستار جی نے بھی تو خدمت کی نا. صحیح. ابھی بھی بہت سی این جی اوز ہیں، مخیر حضرات ہیں، خدمت کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ ایم پی اے کے پاس تو پاور ہوتا ہے. صحیح. تھانہ کلچر ہے، ان کو ختم کر سکتے ہیں. صحیح. رشوت کو ختم کر سکتے ہیں. اگر ہم رشوت لینے والے نہیں ہوں، منشا کو ڈنڈا دے سکتے ہیں، ہم لڑ بھی سکتے ہیں. تو
اچھی ڈیولپمنٹ کرا سکتے ہیں اپنے علاقے میں. صحیح. تو اپنے علاقے کی حد تک ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس حد تک ہمیں پہنچے کہ اوپر تک جو فیصلے کرنے ہیں پاکستان کو سنبھالنا ہے وہ اوپر کے لیے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ ایم پی اے کو آگے خود کو رکھنا چاہیے یا اپنے علاقے کے مسائلات کو آگے رکھنا چاہیے؟ نہیں، جب وہ اپنے فرسٹ اس کی پرائرٹی اپنے علاقے کے لوگوں اور مسائل ہونے چاہیے. خود ہی آگے ہوا تب تو بہت کام ہوگا. اچھا اب آپ سمجھتے ہیں کہ کبا خان چاند کو یہ لوگ سپورٹ کریں گے، یہ عوام سپورٹ کریں گی؟ کیونکہ اس عوام کے لیے کہا جاتا ہے، اسی عوام کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بریانی کی پلیٹ پر نہیں، وہ ابھی کلچر نہیں ہے. یہ 50 سال پہلے تھا. ہمارے سندھی میں بولتے تھے جس کا بھت اچھا ہے ووٹ اس کو دیں گے. ابھی وہ بھت والا کلچر ہی نہیں ہے. ابھی یہ ہے کارکردگی میں. ابھی پیپلز پارٹی والوں سے بھی بہت لوگ فالو کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. صحیح. پوری سندھ میں آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو وہ سندھ کا کلچر چینج ہو رہا ہے. پہلے سندھ میں مڈل کلاس نہیں تھا، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. ابھی ماشاءاللہ بڑا مڈل کلاس پیدا ہو گیا ہے اور پڑھے لکھے بہت لوگ ہیں. سی ایس آفیسر تو سندھ میں تھے ہی نہیں. صحیح. میں جب چھوٹا تھا تو 1 یا 2 سندھی ایس پی تھے. صحیح. ہمارے تھانوں کی حد تک پنجاب کے لوگ تھے. اب آپ دیکھیں کتنے ایس ایس پی بنے ہوئے ہیں سندھی. اچھا پہلا آئی جی سندھی جنرل زارے بنایا تھا بشیر صدیقی کو. وہ بھی ایم آر ڈی کی تحریک میں جو پریشر ڈیولپ ہوا کہ سندھی میں احساس بیرومی ہے وہ میں کم کروں تو وہ پہلا آئی جی تھا. ابھی تو پوری لسٹ ہماری بنی ہوئی ہے. اچھا سر، سیاست میں آپ کی آئیڈیل شخصیت؟ پہلے میری آئیڈیل شخصیت رسول بخش جو اور فاضل راؤ تھے. ذوالفقار علی بھٹو. صحیح. بی بی شہید. ابھی بلال. اچھا آپ کے اندر ایک چیز ہے وہ نہیں نکل رہی، وہ ہے بھٹو ازم سے آپ کا پیار. اس کی کیسے کیا وجوہات ہے؟ میرے خیال میں بھٹو ازم نہیں ہے. بھٹو کا سحر ہے شخصیت کا اور ان کی خدمت ہے پاکستان کے لیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان ابھی جو ہے وہ بھٹو صاحب کے بغیر نہیں ہوتا. پاکستان اگر ایٹمی طاقت نہیں ہوتا تو ابھی پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہوئے. وہ کریڈٹ تو سب لیتے ہیں. صحیح. کیا دھماکہ نواز شریف نے کیا؟ کیا دھماکہ نواز شریف. اگر ہمارے پاس پسٹل پڑا ہوا ہے اور آگے کسی نے دیا ہے فائر آرم نے کر لیا تو وہ کریڈٹ ہمارا بن جائے گا. تو میزائل پروگرام بی بی نے دیا اور اس پاکستان کے بہت سا گورنمنٹ میں رات کے اندھیرے میں پھانسی میں چڑھا دیا. ابھی دیکھو کورٹ میں چل رہے ہیں معاملے، سارے کلیئر ہو رہے ہیں. جس جج نے پھانسی دی اس نے کہا ہمارے کو یہ ہے ہمارا پاکستان. اچھا سر، آپ جیسی شخصیت کو ٹکٹ نہ دینے کی میں نے کیا لوگوں کا یہ کہنا صحیح ہے کہ محترمہ کے بعد پارٹی دو بھاڑوں میں رہ چکی ہے؟ ایسا کیا وجوہات ہے؟ بڑی پارٹی میں دھڑے ہوتے ہی ہیں. لیگی میں بھی دھڑے ہیں، پی ٹی آئی میں کتنے دھڑے ہو گئے. صحیح. ایسے پیپلز پارٹی میں بھی یقیناً دھڑے ہوں گے. لیکن میں نے تو ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا. صحیح. میرے دوست کمال چاند نے اپلائی کیا تھا، اس کو ٹکٹ نہیں. باقی وہ زیادتی ہوئی. اگر اس کو ٹکٹ ملتا بدیم براہمن سے تھا تو بدیم کی پیپلز پارٹی میں الیکشن ہی نہیں تھی. تو پیپلز پارٹی نہیں کیا. اوپر والے زیادہ جانتے ہیں. اچھا سر، دوسری بات یہ کہ ایک انگریز کا محاورہ ہے لائف از اے ریونج. زندگی ایک سیراب کی مانند ہے جو بھی جہاں پر کوئی بھی اپنا کسی کو نہیں ملتا. یہ سفر خود طے کرنا پڑتا ہے. کیا آپ کی لائف میں کوئی ایسا شخص آیا جس نے آپ کی زندگی کو سنوار دیا؟ میرے خیال میں میرے پہ جو بھی مہربانی ہیں وہ ذوالفقار مرزا کی. میں یہ بڑی بات ہے، آپ مان رہے ہیں. اور میں نے بھی اس کے لیے جو کیا اچھا وہ اس سے کم نہیں تھا. لیکن
میرے پہ سیاست میں جو مہربانی کی ہیں وہ پیپلز پارٹی کا تب حصہ تھا. تو اس میں لیکن ذوالفقار مرزا نہیں ہوتا تو میرے خیال میں وہ مجھے چیزیں. اچھا سیاست میں آپ کو لوگوں کا پیار ملا کا سوال بہت پیار. حضرت علی کا قول ہے کہ جس آدمی کا کوئی دشمن نہیں ہے وہ منافق ہے. صحیح. تو منافق لوگ کا تو کوئی دشمن نہیں ہوتا ہے, سب سے ہنستا ہے. صحیح. ہاتھوں ہاتھ کرتا ہے. تو لازمی یہ ہزاروں میرے جاننے والے ہیں اور میرے مخالفین بھی ہوں گے. صحیح. لیکن زیادہ تر لوگ مجھے چاہتے ہیں. زندگی کا کوئی ایسا دکھ جس نے آپ کو ضرور کیا. میں بڑی بات بتاؤں, میں 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی. والد میرا, میں جا کر میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا. 82 میں میری ایڈمیشن ہوئی تھی. 85 میں میرا والد انتقال کر گیا. 7 بہنوں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں, کیا ہوتا ہے, لاڈلا ہوتا ہے. لاڈلا ہوتا ہے. بالکل. تو اس ٹائم پہ میں نوجوان اور ینگسٹ جیسے ہوتے ہیں بالکل اس کو میں سکھ بھی نہیں دے سکتا. صحیح. دے سکا میں. صحیح. اور ڈائلسس پہ تھا. عجیب بس کیا ہر ہفتے آتے تھے. صحیح. ٹرانسپلانٹیشن اسی ٹائم پہ کراچی میں شروع نہیں ہوئی تھی, پاکستان میں نہیں ہوئی تھی. صحیح. انڈیا میں ہو رہی تھی. تو میں نے والد کو کہا کہ بہن میری دے رہی ہے کہ آپ چلے. تو اس سے بڑا ایک آپریشن کامیاب ہو یا نہیں ہو, پیسہ بھی نہیں ہے. میں نے بولا 10 ایکڑ زمین دے دیتے ہیں. صحیح. اس نے بولا یار تمہارے لیے کچھ بھی نہ چھوڑو. میں نے بولا بابا مجھے چھوڑ دو. صحیح. اور میں بڑھ جاؤں گا, یہ چھوڑو مجھے جو. لیکن وہ راضی نہیں ہوا. اچھا. پھر یہ بلدادی الیکشن جو ہوئی تھی, یہ نہیں اس سے پہلے والی, اس کے دوران شوگر تو تھوڑی میری مدد. بالکل صحیح. ایج بھی تھی. صحیح. فٹ تھی. بالکل کوئی مسئلہ نہیں تھا. صحیح. اس کا اتنا پیار تھا, گھر میں آتا تھا تب بھی وہ قرآن شریف میرے پہ کرتی تھی. سبحان اللہ. اور رات کو سوتا تھا دیکھنے آتی تھی, پھر بھی وہ دروازہ کھول کے صحیح ایسے کرتی. اچانک اس کو زبان میں تھوڑا گرم نہیں, ایسے جیسے کوئی زخم لیکن زخم آ گیا. تو بیٹا میرا ڈاکٹر, اس کو ENT والے کے پاس جاؤ دکھاؤ. صحیح. اس نے بایوپسی کرائی. بایوپسی کرائی تو کینسر کرائی. CO ایک اولڈ ایج. اور میری فیملی میں سب ڈاکٹر ہیں. مشورہ کیا کہ ڈرگ کی کینسر کو اگر چھوڑیں گے تو وہ موت میں چلی جاتی ہے. پھر اتنی 5-6 مہینہ زندہ تو رہتا ہے, لیکن وہ بدبو کھانے پینے میں اتنا ہوتا ہے کہ گھر والے بھی بیمار. تو میں نے ڈیسیشن لیا کہ امی کا آپریشن کرایا. لیاقت منسٹر میں آپریشن کرایا. اور سر گولڈ میڈلسٹ سرجن ہے میرا, ابھی ریٹائر ہو گیا ہے, مصرا میں برس میں تھا, ڈاکٹر ستار میں. اس کا دوست تھا یہ جو سرجن اسپیشل جو تھا یہ, تو اس نے میں نے بولا آغا خان میں جائیں ساؤتھ سٹی میں. اس نے بولا نہیں, لیاقت منسٹر میں. تو ڈاکٹر پوچھ رہے تھے آپ آپریشن کرا رہے ہیں. صحیح. اولڈ ایج میں آپریشن رسکی ہوتی ہے. رسکی ہوتی ہے بالکل. اور بدر میری ویک بھی تھی. صحیح. تو اور ادھر بنتا تھی, الیکشن بھی کرنی تھی, ادھر بھی جاتا تھا ادھر بھی. دونوں چیزیں. میرا بیٹا ادھر تھا, میری بہن ادھر تھی. تو میری بڑی گولڈ تھی. امی کو میں نے بولا بتایا نہیں کہ تمہیں کینسر ہے. اس نے بولا کہ تکلیف بھی کچھ بھی نہیں, ابھی انیشیل تھا. صحیح. تو اس نے بولا کوئی تو بات ہے, مجھے حیدرآباد بھی داخل نہیں کیا, کراچی لے کے آیا. میں نے بولا تھوڑا آپریشن بھائی رقم کو ٹھیک کریں. صحیح.
चलो ठीक है। मैं बोला डरना नहीं, हाँ इसमें डर नहीं। डॉक्टर ने मुझे बुलाया, रिकवरी हो जाए ऑपरेशन से, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, रिकवरी हो जाए। तो अम्मी को लेके गए तो अंदर तो मैं नहीं था। सही। मेरे बेटे ने पूछा मेरा बेटा किधर है। हाँ ऑपरेशन हो गया, देख रहे पे टीवी पे, हाँ बिल्कुल दिखाते हैं ना ऑपरेशन प्रोसेस चल रहा है। अम्मी बाहर निकली, उसने मुबारक दी डॉक्टर ने कि ऑपरेशन कामयाब हो गया। और मैंने मार्जिन भी क्लियर कर दी, अभी केमोथेरापी भी नहीं होगी, रेडियोथेरापी भी नहीं होगी। सही। और अम्मी ठीक है। तो दरवाजे लेके मैं आया कमरे में, तो अम्मी को खून की उल्टी है। अच्छा। तो मेरी बहन तो देखने से चली गई। सही। और उधर है एजेंट साहब वार्ड ICU से दूसरे नंबर है, बिल्कुल। के हुआ उन्होंने बड़ा उधर शिफ्ट कर दिया। मैंने बोला यार मैं नहीं सकता हूँ। हाँ तो उन्होंने बड़ा बोला आप रिस्क लें, कोई नुकसान नहीं। मैंने बोला अगर तुम ले जाओ, फिर अम्मी को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार है। हाँ फिर मुझे किसी ने बोला कि ये सही कह रहे हैं। सही। उधर बाद जाते थे, देख के आते थे। उसमें 36 घंटे होते हैं, 24 घंटे सही में मेरा जो बेटा था, हाँ हाँ सही, उसको कॉल आई कि आप आए हैं फौरन। फोन ऐसी आई कि वो सोचने लग गया कि हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। मैं 5 मिनट देख के गया था, नहीं सो रही थी, सांस पड़े ले रही। तो बेटा मेरा इतनी अम्मी से मेरा लगा था, मैं पहुंचा तो आंसू गिरे। मेरा बेटा मुझे तो बाबा सबर करो, बाबा सबर करो, हाँ सबर करो। और अम्मी को मैंने सुख भी दिया। सही। जब अम्मी को बदली ले आया तो उसको बच्ची की तरह प्यार करता। सही। उसने मेरी जिंदगी को। अच्छा सर, अब आप समझते हैं कि आपके बाद आपकी फैमिली में तो ये शख्स जो आप जो आपने माफ कमाया है, हिम्मत की है लोगों की, जो आप अपने बेटों में से किस में समझ रहे हैं? मैं किसी को नहीं बोलूँगा सियासत में आए। सही। मैं तो आ गया हूँ। हाँ मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं था। सही। जब मैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पास आया तब भी उसको मैंने बोला मुझे नौकरी लेके दो, मेरी घरेलू हालात नहीं ऐसा करती थी। हाँ उसने बोला कौन सी नौकरी लेके दो। मैंने बोला मुझे DSP बना दो या मुख्तार कार्य ऐसे। हाँ सही। फिर मैं SP बन जाऊँगा। हाँ उसने बोला और कुछ कम करो। फिर मैंने बोला मेडिकल ऑफिसर मुझे बना दो। सही। तो उसने वो लड़ पड़ता था बाजू में लोगों से। हाँ तो एक दिन मैं कमीशन का इम्तिहान देने गया। सही। तो ये सब लोगों से जैसे बात करता था लड़ पड़ता था। सही। ऑफिस में बोला अजीज किधर है, अजीज किधर है, अजीज किधर है। मैं आया हैदराबाद से इंटरव्यू देखे, बोला घर नहीं इसको छोड़ना, इसके अंदर मेरे कमरे में है। सही। उसने बोला साहब तुम इंटरव्यू देखे आए। मैंने बोला आप नौकरी नहीं दे रहे तो इन कमीशन कैसे मैं पास करूँगा। हाँ सही। वैसे दे। सही। उसने बोला तुम्हें कितना तनख्वाह मिलेगी। तो मैंने बोला उसका 40,000 50,000 थी। वो तनख्वाह मैंने दूँ। मैंने बोला मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं बनूंगा। 93 की बात है। हाँ मैं तुम्हारा मुलाजिम कभी नहीं बनूंगा, हाँ तनख्वाह नहीं लूँगा, मैं अपना दोस्त हूँ। सही। मेहरबानी हो सके। उसने बोला ठीक है, लेकिन एक वादा करो कि जब भी मैं मदीना आता हूँ तो तभी तुम मुझे ले आता हो। सही। उस टाइम पे ये होता था कि उसको बताता कहीं के लोग आ रहे हैं, उनका ये काम है और बोलेंगे इसको बताता कि तुम ऐसे हो। सही। वो उसका ऐसा ही नहीं छूट जाएगा। हाँ बिल्कुल। फिर वो मैं चलाता था। वो दुख वाला आपका टाइम था। अफदर कर अभी कुछ बातें कितना हमारा रिश्ता। सही है सर, बस हमारे प्रोग्राम का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट सवाल है सर, लास्ट में आपकी कोई सी ख्वाहिश या आप अपने लोगों को या अपने आवाम को या बदीन के लोगों को आने वाले इलेक्शन के बारे में आपकी तरफ से जो मैसेज होगा वो हम आप हमारे चैनल के थ्रू दे सकते हैं?
میں بدین کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایم پی ایم ایل اے کو جن کو بھی چنیں سوچ سمجھ کے الیکٹ کریں، ووٹ دیں۔ ووٹ بڑی چیز ہے، 5 سال کے بعد ہماری باری آتی ہے، اس میں ہم غلط فیصلہ کریں گے، پھر 5 سال ہم بھگتیں گے۔ میرے خیال میں کمال چاند جتنے بھی ہمارے امیدوار ہیں ان میں سے سب سے بہتر ہے، اس کو کامیاب کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بہتر خدمت کرے گا۔ میں ضمانت دیتا ہوں، میرے دوست ضمانت دیتے ہیں، اگر کمال خان نے آپ کی خدمت نہیں کی تو ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن وہ بیٹا ایسا ہے ہی نہیں کہ عوام کا ساتھ چھوڑے اور عوام کی خدمت کرے۔ تھینک یو سر۔ ناظرین، آج کی جو پرسنالٹی اتحاد کی جو شخصیت تھی یہ تو بڑا ہے، کیسے جانے گا جو آپ سننا چاہتے تھے، جس کی آپ کو شدت سے انتظار تھا، آج ہم نے وہ ساری باتیں آپ کے سماعت کر دی۔ لیکن کیا کریں، ہم وقت کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں، وقت سے آگے ہم نکل نہیں سکتے۔ آج کی فیورٹ شخصیت کا جو آپ کے لیے میسج تھا کہ خدا را اس بار ووٹ کا انتخاب صحیح کرے، کیونکہ یہی وہ ووٹ ہے جو آپ کی فیملی کو بہتر کر سکتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے بہتر کر سکتا ہے۔ اس بار آپ سوچ سمجھ کر بندے کو ووٹ دیں، اور آنے والے وقت میں ہم آپ کے ذمہ وار ہیں۔ یہ آج کی پرسنالٹی کا آپ کے لیے میسج تھا، لیکن کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل براج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا۔ وش یو آل دی بیسٹ، پاکستان زندہ۔